تو آج ہم جلدی سے عزاداری سرکار سید الشہداء پر کچھ دلائل بیان کریں گے. دلائل بہت سارے ہیں, دامن وقت میں گنجائش کم ہے, اس لیے صرف 5 ہی باتوں کا ہم بیان کر پائیں گے اور بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے, چونکہ یہ ان کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں, ورنہ تفصیل ہم امام بارگاہ شاہ نجف میں بیان کر چکے. پہلی بات یہ ہے, 5 میں سے 4 باتیں وہ ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں, اور آخری بات سنت رسول ہے. اور سنت رسول بھی وہ ہے کہ جس کا حکم خود قرآن کریم نے دیا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں دے اور جسے رسول چھوڑ دے اور منع کر دے اسے چھوڑ دو. تو رسول نے اگر کوئی چیز ہمیں دی ہے تو ہمیں لے لینی ہے, جو سنت ہمیں رسول نے دی ہے وہ بھی ہمیں لے لینی ہے. پہلے بات ہم سنت رسول سے شروع کرتے ہیں. ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہے ہیں جو صحیح ستہ کے اندر موجود ہے. صحیح ستہ کی تقریباً تمام ہی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اور بڑی غضب کی روایت ہے. اس نے ہمارے بڑے مسئلے حل کیے ہیں. صرف ایک جملے کی روایت. جملہ یہ ہے, کتابوں نے لکھا کہ زار النبی قبر امہ فبکا وابکا من حولہ. روایت میں مستند آپ کی خبر کر رہا ہوں, حالہ پیش کر دیا ہے, جا کر چیک کیجئے گا اور اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا. پیغمبر اکرم نے اپنی والدہ گرامی کی قبر مطہر کی زیارت کی ہے اور وہاں پہنچ کر گریہ کیا ہے, اور ایسا گریہ کیا ہے کہ جو ان کے اطراف میں موجود تھے ان سب نے بھی گریہ کیا. تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجئے گا, آواز بلند کیجئے گا تاکہ میں اس نقطے تک آپ کو پہنچا دوں کہ پیغمبر اکرم نے زیارت کس کی ہے؟ اپنے والدہ گرامی کی قبر کی زیارت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر اور مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر, میں کسی کو مخاطب نہیں کرنا چاہتا, انشاءاللہ سب ہمارے بھائی ہیں, سب ہمارے دوست ہیں, سب ہمیں اپنے جان سے زیادہ عزیز ہیں, کہ بڑی بڑی مسلمانوں کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کی زیارت کرنا یہ بدعت نہیں ہے, سنت رسول ہے. سنت رسول ہے کہ قبر کی زیارت کی جائے. پہلی بات. دوسری بات یہ وبکا, اور پیغمبر نے پھر گریہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گریہ کرنا بھی سنت رسول ہے. تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا, گریہ کرنا بھی سنت رسول ہے. اور ایسا گریہ کیا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ, اور پیغمبر کے اطراف میں جتنے اصحاب موجود تھے سب نے پیغمبر کو دیکھ کر گریہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی قبر کی زیارت کرنا بھی جائز ہے, ان پر رونا بھی جائز ہے, ان پر رلانا بھی جائز ہے. سنت رسول ہے کہ رویا بھی جائے, سنت صحابہ ہے کہ رویا بھی جائے اور رلایا بھی جائے. اب اگر کوئی کسی شہید کے رونے کے خلاف بات کرتا ہے, یاد رکھو وہ رسول اللہ کے خلاف بات کرنے والا. مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. دلیل سے آپ بات پیش کریں. دیکھیں بھائی, یہ باتیں آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں, اور پھر ایک اتنی خطرناک بات اس روایت کے بعد موجود ہے کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر رہا, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک, علی مرتضیٰ کے والد فلاں تھے, علی مرتضیٰ کے والد بزرگوار فلاں تھے, علی مرتضیٰ کے بابا فلاں تھے, اور ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا, جو یہ باتیں بیان کرنے والے ہیں ذرا وہ اپنی کتابوں میں جا کر اس روایت کے بعد پڑھیں کہ انہوں نے پیغمبر کی والدہ کے بارے میں کیا لکھا ہے. بس میں یہاں تک پیش کر سکتا ہوں کہ پیغمبر کی والدہ کے بارے میں انہوں نے کتنی غستاخی کی ہے. تو اگر کوئی علی کے باپ کے بارے میں کچھ کہے تو ان کے سامنے محمد کا باپ دکھا دیا کرو, اور یہ کہا کرو کہ ہمارا علی کے بابا کے بارے میں وہی عقیدہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے بابا اور ماما کے بارے میں ہے. جو ہم مصطفیٰ کے والد اور والدہ کو سمجھتے ہیں وہی علی کے والد اور والدہ کو سمجھتے ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو سنت رسول کیا ہوئی کہ رولانا اور رونا دونوں جائز ہے اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. دوسری بات سنت رسول کے اندر ہے
کہ خود امام علی مقام پر پیغمبر گریہ کر رہے ہیں، بطور خاص گریہ کیا ہے. اور کچھ ایسے ایسے موقع ہیں کہ جس کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، الحمدللہ آپ تمام نے اس کے بارے میں سماعت بھی کیا ہوگا، کہ ولادت کے موقع پر گریہ کیا، کبھی عید کے موقع پر گریہ کیا. سنن ترمذی کی روایت آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں کہ جب اپنے شہزادے کو مسجد کے اندر آتا ہوا دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین کے بدن مطہر پر جو لباس ہے وہ سرخ رنگ کا ہے. حسین کے بدن میں مبارک پر سرخ رنگ کے لباس کو دیکھ کر پیغمبر نے گریہ کیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آج بدن پر لباس کی سرخی کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں، کل ایک وقت آئے گا کہ سارا بدن لہو لہان ہوگا. یہ ساری روایتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں. سنن ترمذی کی میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کر دیا کہ پیغمبر اکرم نے مولا حسین کو دیکھ کر گریہ کیا ہے. اور ایک روایت جو کچھ دن پہلے میری نظروں سے گزری، بڑی عجیب روایت ہے. 3 موقع پر، چھٹے سرکار شاہ فرماتے 3 موقع پر پیغمبر بار بار حسین پر رویا کرتے تھے. کون سے 3 موقع؟ پہلا موقع جب حسین کو کبھی مسکراتا ہوا دیکھتے تھے نا تو رویا کرتے تھے. حسین کو مسکراتا ہوا دیکھتے تھے، نبی رویا کرتے تھے. دوسرا موقع جب حسین کو کبھی رنجیدہ دیکھتے تھے، پریشان دیکھتے تھے، اس وقت بھی پیغمبر رویا کرتے تھے. اور شاید کہتے ہوں گے، اے حسین، یہ پریشانی بہت چھوٹی پریشانی ہے، وہ مصیبت جو تجھ پر آنے والے ہیں وہ کسی پر نہیں آئیں گے. ان مصیبتوں کو یاد کر کے پیغمبر رویا کرتے تھے. اور تیسرا جملہ سنیں گے کب رویا کرتے تھے، بیدار رہیے گا، میری طرف دیکھیے گا، کہ اس وقت میرے مولا حسین کو دیکھ کر پیغمبر رویا کرتے تھے. حسین ابھی چھوٹے سے ہیں، 7 برس کے، 6 برس کے ہیں، پیغمبر نانا ہیں، حسین نواسے ہیں. جب اپنے نواز کو کس کیفیت کے اندر دیکھتے تھے؟ جب دیکھتے تھے کہ نواسا کوئی نیا لباس پہن کر آیا ہے، کوئی نیا لباس پہن کر آیا ہے، تو حسین کو نئے لباس کے اندر دیکھ کر پیغمبر گریہ کیا کرتے تھے. ہاں حسین، آج تو نے لباس پہن لیا. ہم میں سے ہر ایک وہ ہے کہ جس کو دفنایا گیا تو کفن کے ساتھ دفنایا گیا. اے حسین، تجھے بے کفن دفنایا جائے گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پہلی محرم کی تاریخ ہے نا، کچھ آنکھوں میں نمی آ جائے، شفاعت کے اسباب بنتے جائیں. تو عزادارو، سنت رسول ہے رونا. اور ایک روایت آپ کی خدمت اور بیان کروں، چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، سنت انبیاء بھی ہے رونا، سنت اولیاء بھی ہے رونا، سنت ائمہ بھی ہے رونا. چھٹے سرکار کی جو روایت آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں یہ پہلی محرم کے بارے میں ہے.